السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ مکہ کی تاریخ میں کچھ ایسے بڑے بڑے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا کردار نبھاتے ہیں، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ان کا چہرہ بہت کھل کر آتا ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، اور کچھ ایسے چہرے تھے کہ جنہوں نے ایک زمانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدت کے ساتھ مخالفت کی، لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام سے مشرف فرمایا، اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ ان چہروں میں سے، ان شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بڑے لوگوں میں، مکہ کے مشہور افراد میں، بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ ایک ایسے سردار، ایک ایسی شخصیت جن کا مکہ میں بڑا رعب ہوا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی جانب آئے تو جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، ان تمام جنگوں میں سب سے بڑا کردار نبھانے والے یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ مدینہ منورہ کو تباہ کر دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے اور بعد میں وہ خود ہی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام کو ختم کرنے کے لیے گھر سے نکلے، پتہ چلا کہ جب گھر واپس پلٹے ہیں تو وہ خود مسلمان ہو گئے۔ اور اسلام قبول کرنے کی تاریخیں آج تک کے ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے والے اپنی آپ بیتیاں بیان کرتے ہیں کہ فلاں واقعے کی وجہ سے میں مسلمان ہوا، فلاں شخص کی وجہ سے میں مسلمان ہوا، فلاں آیت اور فلاں حادثے کی وجہ سے میں مسلمان ہوا۔ اسلام قبول کرنے کے واقعات الگ الگ، اسباب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ ہمیں یاد آ رہا ہے، سعودی عرب سے الرابطہ نامی ایک میگزین نکلتا تھا جس میں سعودی عرب کے ایک خاتون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک خاتون جو بڑی تاجرہ خاتون تھی، کہیں یورپ کے دورے پر تاجرین سے ملاقات کرنے کے لیے، میٹنگ کرنے کے لیے وہاں پہنچی ہوئی تھی، اور میٹنگ میں مرد حضرات بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ یہ سعودی خاتون مکمل حجاب میں بیٹھ کر ان سے ہم کلام ہو رہی تھی۔
بات ختم ہو گئی، میٹنگ ختم ہو گئی، مرد حضرات وہاں سے چلے گئے، اب صرف عورتیں باقی رہ گئی۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ ابھی تو یہاں کوئی مرد نہیں ہے، آپ اپنا چہرہ تو کھول سکتی ہیں۔ اس نے نہیں کھولا، وہ اپنی حالت پر باقی رہی۔ ان یورپ کے خواتین کو جو تاجر تھے انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا شاید اس کے چہرے پر کوئی دھبا، کوئی عیب ہوگا کہ جس کی وجہ سے عورتوں میں ہوتے ہوئے بھی یہ چہرہ نہیں کھولتی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس خاتون کو قضائے حاجت کے لیے جانے کی ضرورت پیش آئی، وہ ادھر گئی تو یورپ کی انگریز خاتون ان کے پیچھے پیچھے چپکے گئی ہیں تاکہ کسی طرح سے غفلت میں ان کا چہرہ دیکھ لیں۔ جیسے حمام کے قریب میں وہاں جانے کے بعد اس خاتون نے اپنا چہرہ کھولا تھا، یہ یورپ کی خاتون نے اس کا چہرہ دیکھ لیا، دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اتنا خوبصورت چہرہ، اور یہ پردہ کیے ہوئے ہیں، یعنی اتنی خوبصورتی اگر ہمیں مل جاتی تو ہم ساری دنیا کو دکھاتے پھرتے۔ بعد میں حال میں آنے کے بعد اس نے اس سے پوچھا کہ آخر اتنا چہرہ چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا میرے اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے، میرے اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ تو الرابطہ جو میگزین ہے، اس میگزین میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس واقعے کی وجہ سے وہ خاتون جس نے ان کا چہرہ دیکھا تھا اور اس کا یہ پرہیز، اس کی اسلام کی یہ پابندی، اس کا تقوی، جب اس چیز کو اس نے غور کیا، اس چیز کو سنا اس کی زبان سے، تو اس خاتون سے بڑی متاثر ہوئی اور اسی جگہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ دنیا کے اندر اسلام قبول کرنے کے واقعات بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں، الگ الگ واقعات کی بنا پر لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہاں آج کے درس میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ابو سفیان جیسے ہم نے کہا کہ ایک بڑی شخصیت، بڑا چہرہ، ایک بڑے سردار، رعبدار انسان۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور مرو زہران نامی ایک مقام پر آ کر آپ نے قیام کیا جو مکہ سے بالکل قریب میں ہے، وہاں پہنچنے کے بعد رات کا وقت ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا کہ دیکھیے ہر شخص اپنے اپنے جہاں وہ قیام کیے ہوئے ہیں وہاں پر آگ جلائے۔ 10,000 لوگ ہیں، بڑے سے میدان میں اگر 10,000 لوگوں نے اپنے اپنی جگہ پر آگ جلائی تو کیا حشر ہوگا؟ اوپر آسمان پر کیسی روشنی دکھائی دے گی، دور سے کس طرح سا اس کا نظارہ ہوگا۔ جیسے ہم شہر کے باہر جاتے ہیں اور شہر کے باہر کافی دور سے جب شہر دیکھتے ہیں تو آسمان میں روشنی نظر آتی ہے شہر کے زمین پر لائٹ کی وجہ سے۔ تو یہ 10,000 کا لشکر ہے، انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے، پورا علاقہ روشن ہو چکا تھا۔ مکہ مکرمہ میں ادھر ابو سفیان اور حکیم بن حزام، بدیل بن زرقہ، یہ 3 افراد مکہ سے نکل کر باہر گھوم رہے تھے کہ رات کی تاریکی میں ذرا یہ معلوم کریں کہ آخر مدینہ والے کہاں گئے، کہاں تک پہنچے ہیں، کیا ہو رہا ہے ان کا۔ ہم نے تو سنا تھا 10,000 کا لشکر لے کر وہ نکل گئے ہیں، لیکن کہاں تک آئے، کب مکہ میں داخل ہونے والے ہیں، کیا ان کا ارادہ ہے، ذرا یہ خبریں لینا چاہیے۔ یہ خبریں لینے کے لیے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن زرقہ، یہ 3 افراد مکہ شہر سے رات کی تاریکی میں نکلے۔ جب نکل کر باہر دیکھتے ہیں تو ایک جگہ پر یہ آگ دکھائی دیتی ہے، تو اس چیز کو دیکھ کر ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا لشکر، رات کا اندھیرا ہے، لشکر تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، آگ دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ آگ کا مطلب یہ ہوا کہ پھر
یہ اتنی بڑی فوج ہیں جنہوں نے اپنے اپنے رہنے کے لیے یہ آگ لگائی ہوئی ہیں. تو وہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. ابو سفیان نے کہا ما رأیت کاللیلۃ نیرانا قط ولا عسکرا، آج کے جیسی آگ یا ایسا لشکر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اتنا بڑا لشکر، کیا ہوگا مکے کا، کیا حال ہوگا ہمارا اگر یہ لشکر مکہ کے اندر داخل ہوتا ہے. بدیل نے کہا ہذہ واللہ خزاعہ خمشتها الحرب. بدیل بن زرقہ کہتے ہیں یہ مکہ مدینے والے نہیں ہیں، یہ خزاعہ کے لوگ ہیں. یہ خزاعہ کا لشکر ہے، ان کے سروں پر جنگ کا بھوت سوار ہے، وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں. ابو سفیان نے کہا نہیں، خزاعہ اقل واذل من ان تكون هذه نیرانها وعسکرها. خزاعہ کمتر لوگ ہیں، ان لوگوں کا یہ حال نہیں ہو سکتا، یہ ضرور کوئی بڑا دوسرا لشکر ہے. ادھر یہ تین افراد بس اس طرح کی باتیں کرتے کرتے یہ اس علاقے میں گھوم رہے تھے کہ اچانک اس قافلے کی طرف سے، مدینے والوں کی اس طرف سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر سوار ہو کر وہ مکہ کی طرف آ رہے تھے. اور وہ بھی اس تلاش میں تھے کہ کسی مکہ کے فرد سے ملاقات ہو جائے، کہیں مکہ والے راستے میں مل جائیں تو انہیں میں خبر کر دوں کہ دیکھو یہ کیسا لشکر ہے. قبل اس کے کہ یہ لشکر آپ کے شہر میں داخل ہو جائے اس سے پہلے آ جائیے اور آ کے امن کی اپیل کر دیجئے، معافی مانگ لیجئے، معذرت کر لیجئے، ورنہ یہ لشکر داخل ہوگا تو پھر برا حشر ہوگا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چاہت تھی کہ مکہ کے لوگ کسی طرح سے آ کے امن کا مطالبہ کر لیں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دوران ادھر ادھر گھوم رہے تھے کہ اچانک رات کے اندھیرے میں وہ آواز آئی، ابو سفیان کی وہ آواز جو اپنے ساتھیوں سے ہم کلام ہو رہے تھے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی آواز سن کر پہچان گئے. تو انہوں نے کہا ابو حنظلہ، یعنی جو آواز آ رہی ہے کیا یہ ابو حنظلہ ہے؟ تو ابو سفیان نے یہ آواز سنا اور انہوں نے یہ پہچان لیا کہ یہ عباس ہیں. انہوں نے کہا ابو الفضل؟ کہا ہاں. اس طرح سے یہاں اب رات کے اندھیرے میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر سے ابو سفیان، اب ان کی ملاقات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں مالک فداک ابی و امی قلت هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس وصباح قریش واللہ. ابو سفیان پوچھتے ہیں کیا بات ہے تم ادھر؟ کہنے لگے ہاں یہ جو لشکر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ آگ لگی ہوئی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے. ہائے بربادی، مکہ تباہ ہو جائے گا، اب مکہ تباہ ہو جائے گا، مکہ کے لوگ اب نہیں بچیں گے. ابو سفیان نے پریشانی میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا فما الحیلہ، بات تو صحیح ہے، اب یہ بتاؤ نکلنے کا راستہ کیا ہے، بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اب مکہ میں اس لشکر سے مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. اب مکہ والے اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنی جان کی حفاظت کر سکیں، اب اس کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو عباس نے کہا واللہ لئن ظفر بک لیضربن عنقک فارکب فی عجوزی هذه البغلہ حتی آتی بک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستأمنہ لک. قسم اللہ کی اگر پکڑے گئے تو گردن کٹے گی، اب بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. ایک راستہ ہے، اگر آپ میری سواری پر پیچھے بیٹھ جاؤ تو میں آپ کو نبی کے پاس لے کر چلتا ہوں اور وہاں آپ کے لیے ان سے امن کا مطالبہ کر لیتا ہوں، آپ بچ جاؤ گے، آپ بچ جاؤ گے. ابو سفیان نے اسی کو غنیمت سمجھا
اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری پر وہ پیچھے بیٹھ گئے۔ باقی جو دو ساتھی تھے حکیم بن حزام اور بدیل بن زرقہ، یہ وہاں سے مکہ کی طرف واپس چلے گئے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیچھے ابو سفیان کو بٹھا کر اب وہ میدان سے اب فوج کے درمیان سے گزرتے ہوئے نبی کے پاس پہنچ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ آگ کے پاس سے گزرتے تھے تو لوگ جب دیکھتے کوئی سواری ہے اور کوئی سواری پر سوار ہے، پوچھتے تھے من، کون آ رہا ہے یہ آدمی؟ تو کہتے تھے میں عباس ہوں۔ تو لوگ دیکھتے تھے سواری تو یہ نبی کی نظر آ رہی ہے، خاموش رہ جاتے تھے، عباس اور آگے گزرتے تھے۔ پھر آگے والے پوچھتے تھے من، کون ہے یہ؟ کہتے میں عباس ہوں۔ کیونکہ اندھیرے میں وہ دکھائی نہیں دیتا تھا تو لوگ پوچھا کرتے یہ آنے والا کون انسان ہے؟ یہاں تک کہ قریب پہنچے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ عمر فاروق نے پوچھا من، کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں عباس ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات پوری فوج کی نگرانی کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کا نگران بنایا ہوا تھا۔ پوری فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے، قیام کی ہوئی ہے، اور عمر فاروق گھوم رہے ہیں اور اس طرح سے پوری فوج کی نگرانی کر رہے ہیں۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کی نظر اچانک عباس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک آدمی پر پڑ گئی۔ پوچھا عباس آپ کے پیچھے کون ہے؟ تو عباس نے کہا ابو سفیان۔ جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کا نام سنا تو فرمایا ابو سفیان عدو اللہ الحمدللہ الذی امکن منک بغیر عقد ولا عہد۔ اللہ کا دشمن، یہ اللہ کا شکر ہے کہ بغیر کسی معاہدے کے آپ ہمارے ہاتھوں آ گئے، اب تمہارا حشر کیا ہوگا دیکھو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے نکلتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف دوڑتے ہیں، اور وہاں جا کر نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ھذا ابو سفیان فدعنی اضرب عنقہ، یہ ابو سفیان آ رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن کاٹتا ہوں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی سواری لے کر وہاں پہنچے اور نبی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد اجرت، یہ ابو سفیان ہے، میں نے ان کو پناہ دیا ہے، لہذا برائے کرم آپ کسی کو انہیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہ دیجیے، یہ میرے ساتھ ہیں، میں نے انہیں پناہ دیا ہے امن کے ساتھ، میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، لہذا کوئی شخص اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق سے کہا عمر تھوڑا خاموش رہو، انتظار کرو ذرا، میں نے ان کو اپنے ساتھ لایا ہوا ہے، آپ حملہ کرنا چاہتے ہو، آپ مارنا چاہتے ہو اس شخص کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں معاملہ خراب نظر آ رہا ہے، عباس سے کہا چلو یہاں سے ابو سفیان کو لے جاؤ، اپنے خیمے میں لے جا کے رکھو، ورنہ اگر اور لوگوں کو پتہ چلا معلوم ہوگا کہ پھر مسئلہ کچھ دوسرا ہو جائے گا، جلدی لے جاؤ یہاں سے، اور جائیے اپنے ساتھ اپنے خیمے میں ان کو رات بھر روکیے، صبح لے آنا میرے پاس۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو کسی طرح سے بچاتے ہوئے اپنے خیمے میں لے گئے اور رات بھر ابو سفیان کی وہ حفاظت کرتے رہے۔ انہیں ڈر لگا رہتا تھا کہاں سے کون آئے گا اور ابو سفیان کا قتل کر جائے گا، کیونکہ ابو سفیان کا جو چہرہ ابھی تک یہ 8 ہجری تک مسلمانوں کے لیے ایک بڑے دشمن کی طرح دکھائی دیا تھا۔ ابو سفیان نے جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا کردار نبھایا تھا، تو وہ دشمنی وہ کردار مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے، ان کی نظروں کے سامنے تھا، تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو رات بھر اپنے پاس رکھا، صبح ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان کو لایا گیا۔ نبی نے فرمایا وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ أَلَمْ يَعْنِ لَكَ أَن تَعْلَمَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تعجب ہوتا ہے ابو سفیان تمہارے اوپر، کہ ابھی تک بھی تمہیں یہ سمجھ نہیں آئی
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ ابھی تک بھی آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا أَحْلَمَكَ وَأَكْرَمَكَ وَأَوْصَلَكَ لقد ظننت ان لو كان مع الله الہ غیرہ لقد اغنى عنی شیئا بعد. کتنے اچھے اخلاق ہیں آپ کے، کتنے اچھے انسان ہیں آپ، کتنے کریم شخصیت ہیں آپ. یقین مانیے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو ضرور ہماری مدد کیا ہوتا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سال بسال ہم پست ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کر رہا ہے. ابو سفیان نے یہاں پر اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے. پھر آپ فرماتے ہیں وَيْحَكَ يَا أَبَا سفیان أَلَمْ يَعْنِ لَكَ أَن تَعْلَمَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. تعجب ہے ابو سفیان تمہارے اوپر، کیا تمہیں ابھی بھی یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اتنے دنوں تک میرا انکار کرتے رہے، کیا ابھی بھی آپ نہیں سمجھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. مَا أَحْلَمَكَ وَأَكْرَمَكَ وَأَوْصَلَكَ. کتنی اچھی صفات ہیں آپ کی، کتنے اچھے اخلاق ہیں، کتنے بردبار ہیں، کتنے کریم انسان ہیں آپ. اما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيئا. اس مسئلے کے بارے میں میرے دل میں ابھی بھی تھوڑا سا شبہ ہے. ابو سفیان نے یہاں یہ جواب دے دیا. اللہ کے بارے میں تو کہہ دیا کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یقین ہو گیا ہے. لیکن جب نبی نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آیا؟ تو ابو سفیان نے کہا مجھے ابھی بھی اس مسئلے میں تھوڑا سا دل میں شبہ ہے، کچھ ہے میرے دل میں ابھی بھی. عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے. وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگا ویحک یا ابا سفیان اسلم. تعجب ہوتا ہے ابو سفیان تمہارے اوپر، ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ اسلام قبول کر لو. واشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ قبل ان تضرب عنقک. مارے جانے سے پہلے بہتر ہے کہ کلمہ پڑھ لو. اگر آپ نے آج کلمہ نہیں پڑھا تو یاد رکھنا پھر نہیں بچ سکو گے. تو ابو سفیان نے وہاں پر کلمہ پڑھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر الزہران نامی جگہ پر فتح مکہ سے پہلے مسلمان جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے اس سے قبل مسلمان ہو گئے. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت فرمائی. اچھا اسلام اور اچھی زندگی انہوں نے گزاری. تقریباً 30-31 ہجری تک کے وہ زندہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 یا 5 سال کے بڑے تھے عمر میں. سردار تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی سردار اور زمانہ اسلام میں بھی وہ ایک بڑے انسان مانے جاتے تھے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مشورہ دیا. انہوں نے ایک درخواست کی کہ اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ تو اب واپس جائیں گے مکہ شہر، لیکن جانے سے پہلے ذرا ابو سفیان کے مقام و مرتبے کے حساب سے کچھ اعلان کر دیجئے کہ ابو سفیان یہ بڑے حسب و نسب والے ہیں، بڑے عہدیدار ہیں، اچھے گھرانے کے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کا ایک مقام ہے مکہ کے اندر. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل یحب الفخر فاجعل له شیئا. ابو سفیان ایسے انسان ہیں جو فخر چاہتے ہیں، بڑا پن چاہتے ہیں، لہذا آپ ان کے لیے کچھ ایسا کچھ اعلان کر دیجئے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. جائیے مکہ میں یہ اعلان کرا دیجئے کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے.
وہ مامون ہو گیا، اس پر حملہ نہیں کیا جائے گا، اسے پکڑا نہیں جائے، گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ وہ تنہا شخصیت تھی جن کے گھر کو پناہ گاہ کا بننے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ کئی لوگوں کے گھر تھے، لیکن صرف ابو سفیان کے گھر کے بارے میں کہا کہ مکہ کے لوگوں میں سے کوئی بھی اگر اپنی جان بچا لینا چاہتا ہے تو جائے ابو سفیان کے گھر میں بیٹھ جائے۔ ابو سفیان کے گھر کو ہم مبارک گھر بنا دیتے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ رہے گا، ان کے گھر میں رہے گا، ہم انہیں نہ گرفتار کریں گے، نہ کسی طرح کی انہیں سزا دیں گے۔ اسی طرح سے کعبے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ من دخل المسجد الحرام فهو آمن، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا وہ مامون ہوگا۔ ومن اغلق علیہ بابہ فهو آمن، اور جو اپنے ہی گھر کے اندر سے دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے وہ بھی مامون ہے۔ یہ تین طرح سے، تین مقامات کے حساب سے امن کا اعلان کر دیا گیا۔ پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس مکہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں جب مدینہ سے مکہ کی طرف نکلتے ہیں تو راستے میں یہ چند لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے مسلمان ہو گئے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ہیں، یہ عبد مناف سے ہیں۔ ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس، اور یہی معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مشہور نام ہے، ان کے یہ والد ہیں۔ انہیں کو اموی کہا جاتا ہے چونکہ ابو سفیان کے والد دادا کا نام تھا امیہ، اسی سے بنو امیہ کہتے ہیں۔ تو بنو امیہ جو خلافت شروع ہوئی تھی اس کے جو بانی تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان کے بیٹے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک بڑی شخصیت، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاریخ کی ایک بڑی شخصیت۔ بعض افراد آج بھی بدنصیبی سے شیعوں میں سے بھی اور شیعوں کے دوست کچھ مسلمانوں میں سے بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد کلامی کرتے ہیں، اور خاص طور پر وہ جو فکر ہے مسلمانوں کے درمیان میں، آپ غور کریں گے کہ وہ جو فکر سعودی عرب کے خلاف کام کر رہی ہے، اس فکر کے لوگ دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں جو مسلمان ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ یہ صحابہ کے مخالف ہیں، یہ صحابہ پر بد کلامی کرنے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پڑوسی ملک کے ایک بڑے رائٹر، خلافت، ملوکیت اور خلافت نامی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ ہندوستان اور پڑوسی ملک میں بہت بڑی جماعت ہے ان کے فالوورز میں۔ اس شخصیت نے اپنی جماعت کو دشمنان صحابہ میں شمار کر کے رکھا، ان کو شیعوں سے محبت اور صحابہ سے نفرت، اور صحابہ میں سے بھی خاص طور پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس طرح سے ان کے گھر میں داخل ہونے والے کے لیے امن کا اعلان کیا، اور زندگی میں ابو سفیان سے آپ بڑی محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اسی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ ابو سفیان نبی کے سسر ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سالے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر وہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے۔ کاتبین وحی میں شمار ہوتے ہیں معاویہ ابو سفیان کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی عظیم شخصیتوں پر بد کلامی کرنا اسلام کے نام پر، مسلم تنظیموں کے نام پر، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کو ہدایت دے اور ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت داخل فرمائے، صحابہ سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دل میں صحابہ کی محبت ہوگی اس دل کے اندر نبی کی محبت باقی رہے گی، اسلام کی محبت باقی رہے گی۔ جس دل میں صحابہ سے نفرت ہوگی اس دل کے اندر شیعیت
اس کی زندگی میں شیعیت داخل ہو جائے گی۔ اللہ ہم تمام کو شیعیت زدہ افراد سے یا شیعیت سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔